اگر کوئی والد یا والدہ کی خدمت کے لیے اعتکاف سے نکلے، یعنی عورت اعتکاف کے لیے بیٹھی تھی اور اسے اپنی شوہر کی خدمت کے لیے نکلنا یا والد کی خدمت کے لیے نکلنا یا والدہ کی خدمت کے لیے نکلنا، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں رہے گا۔ اگر اعتکاف پھر بھی بیٹھی رہے تو وہ نفل اعتکاف شمار ہوگا، سنت اعتکاف نہیں رہے گا، کیونکہ جب وہ اعتکاف بیٹھے تو گھر والوں کی اجازت سے بیٹھے، اور اگر گھر والوں کو کوئی ضرورت پڑے تو پھر وہ کوئی اور بندوبست کرے، انہیں نہ بار بار بلائیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے ایک مسئلہ سامنے آیا، وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ مسجد ڈبل سٹوری ہے، مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے چھت پہ جا کے آپ اعتکاف بیٹھیں، کسی وجہ سے چھت پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے اور چھت پہ جانے کو راستہ بھی مسجد کے اندر سے ہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کی چھت کے اوپر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ مسجد جس جگہ پہ بنا دی جائے اس جگہ سے نیچے 7 زمینیں بھی کھود دی جائیں اور اس سے اوپر 7 آسمانوں تک وہ جو جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری جگہ اسے مسجد شمار کیا جاتا ہے۔ اور معتکف اگر اعتکاف مسجد کی چھت پہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اگر مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، وہ کہے کہ مسجد کی چھت پہ آپ جا کے اعتکاف بیٹھیں، تو پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے کوئی فساد وغیرہ، کوئی معاملات، کوئی لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں اور ان کی عبادت میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے، پھر بھی اگر اعتکاف کے لیے آپ مسجد کی چھت پہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے آپ نیچے آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اور رواج ہوتا ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں چھت پہ جا کے کچھ چھاؤں وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں ہوا وغیرہ کھلی آتی ہے تو نیچے نماز نہیں پڑھی جاتی، رول انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ وہ نماز اوپر جا کے پڑھتے ہیں، اور شام کے وقت ویسے تھوڑی سی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اوپر جا کے پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں اور معتکف وہاں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ زوال کے وقت میں قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ تو زوال کے وقت میں قرآن پاک پڑھنا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ زوال کے وقت میں سجدہ کی عبادت، سجدہ والی کوئی بھی عبادت اس سے منع کیا گیا ہے، سجدہ والی آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ درود پاک پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تسبیح وغیرہ آپ پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھنا ہو تو قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، ثواب برابر پائیں گے۔ اور جس وجہ سے سجدے والی عبادت سے منع کیا گیا ہے نا، وہ بھی وجہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، وہ یہ تھی کہ جب سورج نکلتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب سورج درمیان میں، اسے دحوہ کبریٰ اس وقت کو کہا جاتا ہے، جب اس وقت سورج پہنچتا ہے تو ان تینوں اوقات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے منع فرمایا اپنی امت کو سجدہ والی عبادت سے۔ اس وجہ سے فرمایا منع کہ ان اوقات میں مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرنے والے جو کافر تھے، وہ ان اوقات میں سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا اس وجہ سے تاکہ آپ کی مشابہت ان کے ساتھ نہ ہو جائے جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کافروں کے ساتھ اتنی سی مشابہت سے منع فرما دیا، تو ہم تو بہت دور تک کفار کی مشابہتیں اختیار کر رہے ہیں نا۔ بہرحال یہ میرا اشارہ ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن زوال کے وقت میں قرآن پاک پڑھنا، صبح طلوع آفتاب کے وقت قرآن پاک پڑھنا یا غروب آفتاب کے وقت قرآن پاک پڑھنا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ نفلی عبادت سجدے والی آپ نہیں کر سکتے، اور سجدے والی کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آپ کوئی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ معتکف
اگر کسی کو گالی گلوچ کر دیتا ہے غصے میں آ کے، یا برا بھلا کہہ دیتا ہے، یا لڑائی کر لیتا ہے، تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جو معتکف کسی کو گالی دیتا ہے یا لڑائی کر لیتا ہے، اعتکاف نفس اعتکاف کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اعتکاف کی روحانیت، اعتکاف کی وجہ سے جو نور اسے حاصل ہو رہا تھا وہ ضرور کٹ جائے گا، روحانیت اس کی خراب ہو جائے گی، اس میں مسئلہ بنے گا۔ لیکن اگر نفس اعتکاف، ذات اعتکاف اگر سمجھی جائے، مراد لی جائے، تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس کا اعتکاف برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے کچھ احباب بڑی سختی کرتے ہیں کہ مسجد میں کھانا منع ہے، مسجد میں سونا منع ہے، تو مسجد میں کھا پی سکتے ہیں معتکف، بلکہ کھائے گا ہی مسجد میں، اور پیے گا بھی مسجد میں، سوئے گا بھی مسجد میں، مسجد کے باہر جا کے نہیں کھا پی سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ معتکف جب مسجد میں کھائے تو نیچے کوئی کپڑا وغیرہ، کوئی دسترخوان وغیرہ ضرور بچھائے، تاکہ مسجد کے اندر ذرات وغیرہ کھانے کے مسجد آلودہ نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھے۔ باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔